بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن چینل کے دینی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے کی ایک اہم ویڈیو شب برات اور اس میں راہ اعتدال کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ 15 شعبان کے موقع پر جو افراط و تفریط معاشرے میں پائی جاتی ہے اس میں علماء کرام نے کیا رہنمائی فرمائی ہے اور اس میں اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ بلا تمہید ملاحظہ فرمائیں کہ شب برات اور راہ اعتدال، شب برات کی 15ویں شب کے حوالے سے افراط و تفریط کی فضا پائی جاتی ہے۔ بعض حضرات اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور بیسیوں احادیث اور آثار کو رد فرما دیتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے حضرات اس مبارک رات کو منانے کے لیے اسراف، خرافات، عبادات کی نت نئے طریقے اور بدعات شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً اعتدال ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ شب برات کے حوالے سے راہ اعتدال پہ آنے کے لیے درج ذیل باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ 10 صحابہ کرام سے شب برات کی احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ پوائنٹ زیر غور رکھیں کہ حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ فضائل کے بیان میں ضعیف احادیث قابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں، لہٰذا شب برات کی فضیلت میں ان احادیث کو معتبر سمجھا جائے گا۔ مزید برآں فن رجال کے قدیم اور جدید محققین نے شب برات سے متعلق بہت سی روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں اعلیٰ پائے کے محقق علامہ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر نامور محققین کے اسماء گرامی ہیں۔ اس طرح دور حاضر کے بڑے بڑے محققین اور اکابر علماء بھی ان روایات میں سے بہت سی روایات کو صحیح یا حسن درجے کی قرار دیتے ہیں، لہٰذا شب برات سے متعلق روایات کے مجموعے کو بیک جنبش قلم بے بنیاد کہہ دینا کسی بھی طور پر درست نہیں۔ چوتھے نمبر پہ غور فرمائیں کہ نفلی عبادات تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہٰذا شب برات کی عبادات بھی گھر میں خاموشی سے ادا کی جائیں۔ نیز اس رات میں عبادت کا کوئی خاص اور نیا طریقہ مقرر کرنا درست نہیں۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ذکر و تلاوت، درود شریف، نفل نمازیں، صلاۃ التسبیح وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ نفلی عبادات ہیں اس لیے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اتنی مشقت اٹھانا یا اتنی دیر بیدار رہنا درست نہیں کہ آدمی بیمار ہو جائے یا اگلے دن کاروبار، تجارت، ملازمت وغیرہ یا دیگر حقوق واجبہ میں حرج ہو۔ صرف شب برات میں نفلی عبادات کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھنا اور سارا سال فرض نمازوں اور دیگر حقوق اور فرائض سے غافل رہنا کسی طرح درست نہیں۔ ثابت شدہ بات یہی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ مسنون نہیں، لیکن اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور ماہ شعبان کے روزے مسنون ہیں، 15 شعبان کا روزہ مسنون نہیں ہے لیکن شعبان میں روزے رکھنا مسنون ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اس طرح 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے اور ایام بیض کے روزے مسنون ہیں، یعنی کہ 13، 14، 15 انہیں ایام بیض کہا جاتا ہے۔ تو ان دو نیتوں کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ شب برات میں چراغاں، لائٹنگ، پٹاخے، لاؤڈ سپیکر پر شور شرابہ،
اس طرح فضول گپ شپ گلیوں چوراہوں اور ہوٹلوں وغیرہ میں وقت گزارنا بالکل بے سود اور بے فائدہ عمل ہے، بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام لاہو و لعب والے کاموں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔